یہ ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب، ہمارے ممتاز تجزیہ نگار دانشور موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان سے کچھ رہنمائی لیتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ کیا رحمان ملک کا کیا بنے گا؟ اب ہمارا دوست ہے، کچھ تو کرم کریں، رحم کریں. میر صاحب، ایک تو دلچسپ بات ہے کہ یہ لوگ جو 5ویں دفعہ 4تھی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے آئین نہیں پڑھا اس ملک کا، اور اس قدر ڈھٹائی ہے اور اس ملک کے قوانین کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوری روایات کے ساتھ، پارلیمانی اخلاقیات کے اتنا یہ خلاف ہیں. ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ایک شخص جو باہر بیٹھا ہوا ہے، باہر اس نے شہریت حاصل کر لی ہے، اس ملک کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا ہے، اس کو آ کے وزیر داخلہ لگا دیتے ہیں. یعنی جس کی ذمہ داری ہی یہ ہے ان معاملات کو دیکھنا کہ کوئی غیر ملکی یہاں انٹر نہ ہو سکے، کوئی غیر ملکی کوئی منفعت بخش جو ہے عہدہ حاصل نہ کر سکے، کوئی پاکستانی اس کے مفادات دوسرے ملک سے نہ جڑیں. دودھ کی رکھوالی پہ بلے کے بٹھانا، یعنی وہ خربوزوں کی رکھوالی پہ گیدڑ جو ہے نا، ان کو بٹھا دیا ہے سب جگہ پہ، ہر جگہ پہ. اور نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4.5 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ ہماری فصلیں اچھی ہوئی 4 سال میں، 4.5 سال میں، ریمیٹنسز ہمارے بڑھ گئے، ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی، 35 ارب ڈالر کے یا 30 ارب ڈالر کے ہم نے قرضے لے لیے، لیکن خسارہ بجٹ کا پورا نہیں ہو رہا. لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، نوٹ چھاپ کر آپ اخراجات پورے کر رہے ہیں، وہ رقم کہاں چلی گی ساری؟ یعنی جو ہم نے کمایا، جو ہمیں ٹیکس ملے، جو ہم نے ترسیلات زر سے ہمیں جو کچھ ملا، جو کچھ ہمیں ایکسپورٹ سے ملا، یہ جو ہمارے خرچے ہیں وہ تو ہم نے قرضے لے کے پورے کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا بلیک ہول ان حکمرانوں نے اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے پیدا کر دیا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، اس قوم کو کچھ نہیں مل رہا. اب جب سپریم کورٹ کو نوٹس لیتی ہے، یعنی اب گیلانی صاحب جو ہیں، جو قومی اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں، جو 1985 سے اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں، وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں انٹرویو میں کہ جی آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے دوہری شریعت نہیں ہو سکتی. بھائی آئین میں لکھا ہوا ہے، مطلب ہے آئین کے جو 63(1)(c) ہے اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. ان کا تو کہنا ہے کہ آئین کی، میں نے آئین ہی کے لیے خط نہیں لکھا تھا اور آئین کی حفاظت. اب یہ آئین کی حفاظت ہو رہی ہے، اس طریقے سے حفاظت ان کو پتا ہوتا ہے نا آئین ہے کیا، وہ اصل تو وہ جانتے ہیں نا. تو اب یہ جو ایک ڈھٹائی کا کلچر ہے، اس نے ملک کو برباد کر دیا ہے. اس کے جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں اور سرایت کر رہے ہیں، اس کے جو منفی اثرات جو ہیں وہ سرایت کر رہے ہیں نیچے تک. اب اس میں ڈاکومنٹس تو یہ آتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت شاید اپلیکیشن دی تھی رحمان ملک نے، لیکن وہ پرسو ہی نہیں کیا ہوگا. دیکھیے اپلیکیشن دینے سے شہریت تو ختم نہیں ہو جاتی نا، اور ایلیجیبل تو نہیں ہو جاتا آدمی یہاں. اگر اس نے ایک درخواست دے دی ہے تو وہ یہاں آ کے کہے کہ جی میں نے تو درخواست دے دی ہے، جب تک اس کی شہریت برقرار ہے اس دن تک وہ ممبر نہیں بن سکتا. اب اس میں کیا کہیں گے گیلانی صاحب یا اسپیکر صاحبہ کہ جی اب کس حیثیت سے ان کو. لیکن کچھ نام ایسے ہی چلے بھی آ رہے ہیں جس کا نام دل کرتا ہے وہ سنا دیتے ہیں. مثلا خواجہ آصف کا نام آ گیا، مثلا حفیظ شیخ کا نام آیا. حفیظ شیخ کا تو مجھے سمجھ آتی ہے، اس لیے آیا ہوگا کہ حفیظ شیخ کی اہلیہ غالباً امریکن ہے. جی ہاں، اور وہ خود بھی چونکہ ورلڈ بینک میں رہے ہیں، ممکن اس دوران میں کچھ ہوا ہو. عموماً ہوتا ہے کہ اس لیول کے پاکستانی جو ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں پڑتی شہریت لینے کی. بالکل، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم جاب بھی کرتے ہیں جب چانس لگے گا. اصل میں یہاں ایک غلط روایت قائم ہو چکی ہے نا کہ معین قریشی کو آپ نے، وہ جو امریکی شہری تھا، عرصہ دراز سے پاکستان سے منقطع تھا، اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. شوکت عزیز کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. اب اس کے بعد پھر آپ پوچھ کس سے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ عدالتیں جو ہیں اور کچھ کر رہی ہوں یا نہیں، لیکن کم از کم ایک ریفائن کر رہی ہیں، ایک صفائی کا جو عمل ہے، ہاں بالکل فائن ٹیوننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے اس معاشرے کو. خواجہ آصف کا، اچھا حفیظ شیخ نے بھی تردید کی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ سوال ہی پہ نہیں ہوتا کینیڈا کی ہمارے پاس، میرے پاس شہریت تو ہو سکتا ہے کسی وقت انہوں نے لینڈ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ شہریت لینے کے لیے 3-4 سال آپ کو رہنا پڑتا ہے اس ملک. جی ہاں،
تو غالباً خواجہ آصف اتنا عرصہ ملک سے باہر رہے نہیں، بظاہر تو نہیں رہے، نظر تو نہیں آتا کہ ہو سکتا کبھی اپلائی کیا ہو اس کے بعد انہوں نے لوگ تو خیر یہ فردوس عاشق امان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی بھی ہے، لیکن اب کوئی ثبوت تو نہیں ہے، ابھی کسی نے یہ کہا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک فون آیا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر فردوس عاشق امان بھی ہیں، میں نے کہا بھی ہمیں تو علم نہیں ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز تو طے ہو جانی چاہیے کہ جن لوگوں کے اس ملک کے ساتھ مرنا جینا نہیں ہے، جن لوگوں کو اس ملک پر اعتماد نہیں ہے، دیکھیے دوسرے ملک کی شہریت وہ شخص حاصل کرتا ہے جس کو اپنے ملک پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرا سرمایہ محفوظ نہیں ہے، میں خود محفوظ نہیں ہوں، میرے اولاد کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ اب ایسا شخص جو اپنے ملک کے بارے میں مشکوک ہے، اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے، اپنے ملک کے قوانین کے حوالے سے، اپنے ملک کے جو باقی ایک ہے ماحول کے حوالے سے، تو اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس ملک کے فیصلے کرے بیٹھ کے؟ اچھا ایک تو یہ مسئلہ آ گیا ہے، دوسری تبدیلی بھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، شہباز شریف تو مینار پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالی پٹی باندھ کی تقریریں بھی کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے دن کہا تھا رینٹل پاور کا اور پنجاب کا حق تلفی بڑی کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی اور رستہ نہیں، یعنی یہ اور حکومت کے پاس رستہ یہ ہے کہ نوید قمر کی جگہ میں مختار کو لے آئے۔ بالکل، پہلے راجہ اشرف کی جگہ پہ نوید قمر کو لے آئے۔ دیکھیں حکومت جو مرکزی حکومت ہے وہ تو میرے خیال اس ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے تو یہ سوچ لیا ہے، اور میر صاحب میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں اور باہر کے کندھے استعمال کے ملک میں آتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، ان کے بارے میں اب ایک فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ اس ملک کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، مشکل میں جو میرا ساتھ دے گا میں اس کے مفاد کا تحفظ کروں گا، اور جہاں مجھے مشکل پڑے گی اس کے بارے میں میرے اندر ایک ہوگا، غیظ ہوگا، بغض ہوگا، کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی۔ یہ لوگ 10-10 سال، 8-8 سال، 12-12 سال باہر ہوتے ہیں، کاروبار باہر کر لیتے ہیں، اس کے بعد رونا روتے ہیں کہ ہاں یہاں پھانسیاں ہوئیں، یہاں یہ ہوا، یہاں ان کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیا یہ جو کچھ کرتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، یہ صرف نااہلی ہے، یہ غلط فیصلے ہیں، یا ایک نیت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے، انتقام لیا جا رہا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر معاملے میں غلطی کرتے جائیں، ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی، دوسری کے بعد تیسری غلطی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری پیپلز پارٹی میں کوئی معقول آدمی نہ ہو، کوئی ایماندار آدمی نہ ہو، کوئی اہل آدمی نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بڑی ایک پرانی پارٹی ہے، وفاقی پارٹی ہے، محب وطن لوگوں کی پارٹی ہے، لیکن اس میں سے چن چن کر نالائق لوگوں کو، نااہل لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو اہم عہدے دینا، یہ کوئی اتفاق ڈیووٹڈ لوگ بھی پیپلز پارٹی میں موجود ہیں، رضا ربانی جیسے لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر اعتزاز احسن جیسے لوگ موجود ہیں، تاج حیدر ہیں، تاج حیدر ہیں، ان لوگوں میں شامل تھے، بہت سارے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی فکر سے آپ کو شکایت ہو، اعتراض ہو۔ 125 ممبران میں سے 80 لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن چنا ان 20 کو، 30 کو، 35، 40 کو جاتا ہے جو سب سے یعنی چھٹے ہوئے، جس کو کہتے ہیں نا، چھٹے ہوئے لوگوں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں، جو نااہل بھی ہیں، جن کی وفاداری بھی مشکوک ہے، اور جن کا جو ریکارڈ ہے وہ خراب بھی ہے، اور ان کو عہدے دے کے آپ توقع کرتے ہیں کہ جی وہ ملک کو چلائیں گے۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہمارے وہ نیٹو، لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ میاں صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا جذبہ قابل قدر ہے، لیکن میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ دیکھیے یہ صوبے کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فیڈریشن کے لیے خطرناک ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کیا بچارے، میں ویسے پوچھ رہا ہوں، میں بھی کچھ اس کو انڈورس نہیں کر پا رہا۔ ان کے پاس ایک پارٹی، اتنی بڑی پارٹی ہے، دیکھیے ان کے بھائی صاحب جو ہیں، برادر بزرگ میاں نواز شریف صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں اس ملک کے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ان کے پاس اور طریقے ہیں۔ دیکھیں وزیر، اگر کل کو سندھ کا وزیر اعلیٰ یہ کام شروع کر دے، پرسوں کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یہ کام شروع کر دے، فیڈریشن کیسے چلے گا؟ مجھے تو ایک اور بھی احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر لیا ہوگا،
مسلم لیگ نون نے؟ یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں مطلب کہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ان کے روابط نہیں بنتے؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ خود ان کے میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان کو یہ تاثر دیا ہے کہ جی آپ کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ غلطی اب عمران خان بھی کر رہا ہے کہ جی آپ بس آپ ہی آپ ہیں، آپ کسی کو حصہ نہ دیں، یہ حصے دار بن جائیں گے. یہ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ سیاچین سے فوجیں ہمیں بلا لینی چاہیے. میں کہتا ہوں میاں صاحب اگر ایک کام کریں کہ بغیر اطلاع کے یہ عمران خان کے پاس پہنچ جائیں، اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. نہیں، آپ تو چودھریوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بھارت کو معاف حالانکہ کرنے کے لیے دیکھیں تیار یہ ہیں. بات اخلاقیات ان میں موجود ہے. جب چودھری شجاعت کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو یہ سیدھے ان کے گھر پہنچے، چلے گئے. That was a good gesture. بالکل بالکل بہترین موقع اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پرسنل تعلقات ہیں. جی ہاں، جب پرسنل تعلقات ہیں تو آپ اس کو یوز بھی کریں اور کام لا سکتے تھے آپ اس کو. اب دیکھیے نا، اس وقت اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ متحدہ اپوزیشن تشکیل دے. وہ ساری چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملائے اور حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے سارے جو جائز ذرائع ہیں وہ استعمال کرے. یہ پہلی اپوزیشن ہے جو کسی کو ملانا نہیں چاہتی، اور جب ملانا چاہتی ہے فضل الرحمان گرے نہیں جاتے. دیکھیں نا، اور جب یہ ملانا چاہتی ہے کوئی آنا نہیں چاہتا، ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یہ میرا خیال ہے یہ جو چند لوگ بیٹھ گئے ہیں نا جڑوں میں، مسلم لیگ نون کی جڑوں میں، میرے خیال ان کے بارے میں میاں صاحب کو سوچنا چاہیے. ایسولیٹ کر دیا انہوں نے. دیکھیے پچھلے سال پہلے یہی مشیر تھے جو میاں صاحب کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کچھ نہیں ہے، آپ آرام سے گھر بیٹھے رہیں. ان کے ورکر، ان کے پارٹی لیڈر کہتے ہیں میاں صاحب آپ نکلیں، عمران خان آگے بڑھ رہا ہے. اب وہی ڈرا رہے ہیں ان کو. اب وہ ایک ہوا دکھا کے اب اور طرح کا انہوں نے وہ کر دیا. اب وہ ایسی حرکتیں مسلم لیگ نون بعض اوقات کرتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. لیکن ایکٹیو ہو گئے ویسے. جی اچھی بات ہوئی ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ان کے بارے میں یہ ہو کہ جی موقع پرستی کی سیاست کر رہے ہیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف تو آپ ایک وقت تو آپ کسی کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب ہر شخص کو لینے کے لیے تیار ہیں. دیکھو نا، ایک بیلنس رکھنا چاہیے. آپ نے اگر جاوید ہاشمی کو گنوا کے 4 لوٹے اکٹھے کر لیے تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ نے وہ لوٹے بھی کمال تھے. کچھ جو لوگ اکٹھے ہو کے آئے انہوں نے خود جاوید ہاشمی کے ساتھ چلتے گئے اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو بیٹھے. اچھا اب دیکھیں نا، ہم خیال گروپ سے اگر 1 سال پہلے آپ نے اتحاد کیا ہوتا، ان کی ایک پوزیشن تھی، ان کے ساتھ لوگ تھے. خورشید قصوری آپ کے پاس آ جاتے اور کئی لوگ آ جاتے. آپ نے وہ نہیں کیا. جب وہ نچڑ گئے تو آپ نے کر لیا. ٹھیک بات ہے. چودھری شاید اس طرف نہ جا پاتے. دیکھیں نا، اگر آپ دروازہ کھول دیتے. اچھا تو کہتے ہیں جی ہمیں تو دھکیلا ہے. اب اس حکومت کو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ زرداری صاحب کی حکومت کو میاں صاحب نے مضبوط کیا ہے، وہ کوئی بہت زیادہ غلط نہیں ہے. اس میں کوئی ان کی نیت نہیں ہوگی. میاں صاحب چاہتے ہوں گے بااصول طریقے سے سیاست کرنا، لیکن اگر بااصول سیاست کرنی تھی تو پھر زاہد حامد کو بھی کسی قیمت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. کرتے ٹھیک ہے، پھر جو بھی نتیجہ نکلتا. تھینک یو ویری مچ جی. آج چونکہ وقت بہت کم تھا لیکن پھر بھی ہم نے ماشاءاللہ 16 منٹ تک گفتگو کی ہے جی. اسی کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.